نئے جوڑے کے کمرے میں روشنی مدھم تھی، مگر وہاج کی آنکھوں میں چمکتی شوخی کمرے کی فضا کو گرم کر رہی تھی۔ وہ تانیہ کے قریب ہوا، اس کی گرم سانسیں تانیہ کے گالوں کو چھو کر گزری، جس سے تانیہ کا جسم ایک لرزش سے گزر گیا۔ وہاج نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور شرارت بھرے لہجے میں سرگوشی کی۔ تم تو اتنی تنگ ہو، لگ ہی نہیں رہا کہ تم نے پہلے ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ سچ کہوں تو مجھے لگا تھا کہ شاید اب تم پہلے جیسی نہیں رہو گی، مگر تم تو وقت کو پیچھے لے آئی ہو۔ تانیہ نے نظریں جھکا لیں، اس کا چہرہ شرم اور حیا سے انار کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ وہ ہلکا سا پیچھے ہٹی اور لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بولی، وہاج پلیز لائٹ بند کر دینا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہاج ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ مزید قریب ہوا، اس کا انداز حد سے زیادہ بے باک اور پر اعتماد تھا۔ اس نے تانیہ کے کان کے قریب جھک کر دھیمے اور گہری آواز میں کہا، لائٹ کیوں بند کرنی ہے؟ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ، ہر حرکت مجھے صاف نظر آئے۔ تم میری بیوی ہو تانیہ، اور اب یہ میرا حق ہے کہ میں تمہیں اپنی محبت میں اس طرح سے جیوں کہ تم سب کچھ بھول جاؤ۔ چلو اب میرا لمس تمہیں مزید لوث دے گا، اور پھر آج تو تم بس خود کو میرے حوالے کر دو۔ تانیہ کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا، اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ وہاج کی بے باک نظریں اس کے وجود پر ایسے جمی تھیں جیسے وہ اسے روح تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ تانیہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ سنبھالا اور کانپتی ہوئی آواز میں دوبارہ سے اصرار کیا، وہاج میں کہہ رہی ہوں نا، لائٹس بند کر دیں، مجھے تیز روشنی بہت عجیب محسوس ہو رہی ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، میں بہت شرمندہ ہو رہی ہوں۔ اس نے ایک بار پھر کمرے کی دہلیز کی طرف دیکھا، جیسے وہاں سے بھاگ جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈ رہی ہو۔ اس کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہو چکے تھے، جو اس کے اندر چھپے خوف اور گھبراہٹ کی گواہی دے رہے تھے۔ وہاج کے قریب آنے پر وہ مزید پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ لگ کر اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ لائٹ بند کریں، میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، پلیز اس طرح مت دیکھیے مجھے۔ اس کی آواز میں التجا تھی، جو اس کی ہچکچاہٹ اور ماضی کے بوجھ کو چھپانے کی ایک ناکام کوشش کر رہی تھی۔ وہاج نے تانیہ کی آنکھوں میں چھپے اس خوف کو محسوس کیا، مگر اس کی ضد میں اسے کہیں نہ کہیں اپنا حق بھی نظر آ رہا تھا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی گرفت کو نرم کرتے ہوئے تانیہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ اس کی آنکھوں میں جو غصہ یا پھر بے باکی تھی، وہ اب ایک گہری پگھلا دینے والی شفقت میں بدل چکی تھی۔ تانیہ، میری طرف دیکھو، اس نے انتہائی دھیمی اور ریشمی آواز میں کہا، میں ولید نہیں ہوں، لیکن میں تمہارا شوہر ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم کن حالات سے گزری ہو، لیکن آج کی رات تمہارے ماضی کا قبرستان ہے اور میرے بازو تمہارا نیا گھر۔ تم ڈرو مت، میں تمہیں توڑنے نہیں جوڑنے آیا ہوں۔ اس نے آہستہ سے تانیہ کو اپنی باہوں میں سمیٹا، اتنا قریب کہ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک دوسرے میں ضم ہونے لگیں۔ اس نے تانیہ کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے اسے یقین دلایا، تمہارا یہ خوف، تمہاری یہ جھجک، میں سب مٹا دوں گا۔ آج کے بعد تمہارے دل پر صرف میرا نام ہوگا۔ ماضی کی تلخ یادیں، وہ تنہائی، وہ غم، سب میری محبت کی حدت میں پگھل جائیں گے۔ بس مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کبھی بکھرنے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے کی گرمائش اور بازو کی مضبوطی نے تانیہ کے اندر کے سرد خانے میں جیسے ایک نئی آگ جلا دی تھی۔ وہاج کی مضبوط باہوں کے حصار میں آتے ہی تانیہ کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ گئی تھی۔ اس کا جسم تو وہاج کے گرم لمس کی تپش سے پگھل رہا تھا، لیکن اس کے ذہن کی سکرین پر ولید کی یادیں کسی طوفان کی طرح ٹکرا رہی تھیں۔ یہ وہی رشتے کا احساس تھا، مگر چھونے والا شخص بدل گیا تھا۔ اس کے کانوں میں ولید کی ہنسی اور اس کی محبت بھری سرگوشیاں گونجنے لگیں، جس نے اس کے دل کو ایک شدید کرب اور احساس جرم میں مبتلا کر دیا۔ وہاج کے ہونٹوں کی تپش جب اس کی گردن اور ماتھے پر محسوس ہوئی تو تانیہ کی آنکھوں سے بے اختیار گرم آنسو چھلک پڑے۔ اس نے خود کو سمیٹنے کی کوشش کرتے ہوئے وہاج کے چوڑے اور کسرتی سینے پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ رکھے اور اسے ہلکا سا پیچھے دھکیلنے کی ایک کمزور سی کوشش کی۔ وہاج، میں نہیں کر پا رہی۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ وہ چاہ کر بھی ولید کا نام نہ لے سکی، مگر اس کی دبتی ہوئی سسکیاں اس کی بے بسی کا اعلان کر رہی تھیں۔ ایک طرف وہاج کی دیوانہ وار قربت تھی، جس کا ہر لمس اسے اپنے اندر سمیٹ لینا چاہتا تھا، اور دوسری طرف ولید کے ساتھ گزارے ہوئے وہ پل جو اسے اندر ہی اندر کاٹ رہے تھے۔ وہاج کا مردانہ وجاہت سے بھرپور جسم، اس کی خوشبو اور اس کا جنونی انداز ولید سے بالکل مختلف تھا، جس نے تانیہ کو مزید الجھا دیا تھا۔ وہ آنکھیں سختی سے بند کیے بس خاموشی سے رو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اپنے مرے ہوئے شوہر کی یادوں سے وفا کرے یا اپنے حال اس نئے بے حد مضبوط اور دیوانے جیون ساتھی کو خود پر حاوی ہونے دے۔
وہ آج تانیہ کی سسکیوں اور اس کے اندر چھپی کشمکش سے بالکل بے خبر جنون کی انتہا پر تھا۔ اس نے تانیہ کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے صاف کیا، مگر اس کی آنکھوں میں ٹھہری ہوس اور محبت کا امتزاج کم نہ ہوا۔ اس نے تانیہ کو بستر پر آہستہ سے لٹایا اور اس کے وجود پر جھک گیا۔ وہ آج کا کسرتی بدن تانیہ کے لرزتے ہوئے وجود پر کسی پہاڑ کی طرح چھا گیا تھا، جس کی گرمائش تانیہ کے حواسوں کو مفلوج کر رہی تھی۔ اس نے تانیہ کے کان میں سرگوشی کی، آج سب کچھ بھول جاؤ تانیہ، صرف مجھے محسوس کرو۔ جیسے ہی وحاش نے اپنی قربت کا آغاز کیا، تانیہ کے حلق سے ایک شدید اور اذیت ناک کراہ نکلی۔ اس کا جسم سخت ہو گیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے وحاش کے کندھوں کو زور سے بھینچ دیا۔ اس کا درد صرف جسمانی نہیں تھا، بلکہ اس ذہنی کرب کا نچوڑ تھا جسے وہ اب تک چھپائے ہوئے تھی۔ وحاش کو اس کی کراہ میں کوئی خلل محسوس نہ ہوا، بلکہ اس نے اپنی گرفت اور تیز کر دی۔ اس کا جنون اور بڑھ گیا۔ وحاش نے اسے مزید اپنی گرفت میں لیا تو تانیہ کا درد بڑھتا گیا۔ اس کی آنکھیں چھت پر جمی ہوئی تھیں اور وہ کراہتے ہوئے ایک بار پھر دھیرے سے بولی، وحاش پلیز، میری جان نکل رہی ہے، مت کرو۔ وحاش کا سر اب مکمل طور پر ہوس اور بے باکی میں ڈوب چکا تھا۔ وہ کسی بھی رکاوٹ کو سننے کی سکت کھو چکا تھا۔ تانیہ کی کراہتیں اچانک ایک لمبی، گہری اور ساکت خاموشی میں بدل گئیں۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت جو کچھ لمحے قبل وحاش کے کندھوں پر مضبوط تھی، یکدم ڈھیلی ہو کر بستر پر گر گئی۔ اس کی آنکھیں جو درد سے کھلی ہوئی تھیں اب بے جان سی چھت کو تک رہی تھیں۔ وحاش نے جب اسے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلایا تو تانیہ کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ تانیہ، تانیہ! وحاش کی آواز میں پہلی بار خوف کی لہر دوڑی۔ اس نے جلدی سے تانیہ کو کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑا، مگر وہ ایک بے جان گڑیا کی طرح ساکت تھی۔ کمرے کا ماحول جو چند لمحے قبل جذبات کی آگ میں تپ رہا تھا، اب یکدم برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ وحاش کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے ہڑبڑا کر اسے سینے سے لگایا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، مگر تانیہ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں تھی۔ وحاش نے بدحواس ہو کر اپنے کپڑے سنبھالے اور تانیہ کو باہوں میں اٹھا لیا۔ کمرے میں افراتفری مچ گئی۔ وہ چیخ کر گھر والوں کو آوازیں دینے لگا۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جو تانیہ ابھی تک اس کے نیچے تڑپ رہی تھی، وہ اچانک موت جیسی خاموشی میں کیسے ڈوب گئی۔ اس کے ہاتھوں میں تانیہ کا بے سود جسم دیکھ کر وحاش کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ وحاش نے تانیہ کے نیم مردہ وجود کو سینے سے بھینچا اور بغیر ایک پل ضائع کیے کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اس کے قدموں کی آواز گھر کے خاموش راہداریوں میں گونج رہی تھی اور اس کا دل خوف کے مارے دہک رہا تھا۔ وہ گاڑی کی طرف بڑھا۔ تانیہ کا سر اس کے بازو میں تھا اور پھر اس کے ہاتھ چہرے کی زردی پر وحاش کی روح کانپنے کے لیے کافی تھی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور تانیہ کو پچھلی سیٹ پر لٹاتے ہوئے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی سڑک پر کسی آندھی کی طرح دوڑ رہی تھی۔ وحاش کا ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پر تھا اور دوسرا بے اختیار تانیہ کے ٹھنڈے پڑتے ہاتھوں کو تھامے ہوئے تھا۔ وہ مسلسل اس سے باتیں کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تانیہ، میری بات سنو، آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، بس تھوڑی دیر اور، ہم اسپتال پہنچ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں وہ روب اور سختی کہیں کھو گئی تھی۔ اب وہاں صرف ایک ٹوٹا ہوا انسان تھا جو اپنی زندگی کی بقا کی بھیک مانگ رہا تھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کی نظریں ہر سیکنڈ میں آئینے کے ذریعے تانیہ کے ساکت چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ اسے بس اس کی سانسوں کے چلنے کی گونج سنائی دینی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں وحاش کا ذہنی توازن جواب دے رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا جب ڈاکٹر ایمرجنسی وارڈ سے باہر نکلا۔ وحاش لپک کر اس کے سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ ڈاکٹر، اسے کیا ہوا؟ وہ کیوں بے ہوش ہوئی؟ وحاش کی آواز میں ایک کرب اور گھبراہٹ تھی۔ ڈاکٹر نے اپنے ہاتھ کے دستانے اتارے اور بہت ہی سنجیدگی سے وحاش کی طرف دیکھا۔ مسٹر وحاش، ہم نے تانیہ کا معائنہ کر لیا ہے۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ آپ کی لاپرواہی کس حد تک ہے۔ آپ کو علم نہیں تھا کہ وہ حاملہ ہیں؟ وحاش کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مارا ہو۔ کیا؟ حاملہ؟ مگر ڈاکٹر، اس کا تو ابھی 3 ماہ پہلے ہی بچہ ہوا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر نے ایک سرد آہ بھری۔ جی بالکل، ان کا 3 ماہ پہلے بچہ ہوا تھا اور اب وہ تقریباً 2 ماہ کی حاملہ ہے۔ ان کی حالت اس لیے نازک ہے کیونکہ ان کا جسم اس قدر جلدی دوبارہ حمل کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا اور آپ کی جانب سے ایسی زبردستی اور لاپرواہی نے ان کی جان کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے۔ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں، اسی لیے ان کا دماغ اور جسم شٹ ڈاؤن ہو گیا۔ اگر آپ نے آئندہ ایسی کسی بھی قسم کی حرکت کی تو ہم نہ صرف بچے بلکہ تانیہ کی زندگی کی ضمانت بھی نہیں دے سکتے۔ وحاش ڈاکٹر کی ہر بات سن کر پتھر کا ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، 3 ماہ پہلے ولید کی وفات کے بعد کا بچہ، اور اب یہ حمل، آخر یہ ہو کیا رہا ہے؟ وحاش ہسپتال کی سفید برآمدے میں کھڑا دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اس کا دماغ کسی بھٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ ڈاکٹر کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہے تھے۔ 2 ماہ کا حمل؟
3 ماہ کا بچہ؟ وہ دیوار پر مکہ مار کر زور زور سے بڑبڑایا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ولید کے جانے کے بعد سے تانیہ تو میرے نکاح میں تھی، تو پھر یہ 2 ماہ کا عمل کہاں سے آیا؟ کیا یہ ولید کی وفات کے بعد کا ہے یا؟ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ ہو گئیں۔ وہ پاگلوں کی طرح اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ اس کا پورا جسم غصے سے تھر تھرا رہا تھا۔ 3 ماہ پہلے بھائی کا انتقال ہوا، بچہ اس کا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ دوسرا حمل، یہ 2 ماہ کا حساب تو کہیں اور جا رہا ہے۔ اس نے اپنے ذہن کے دریچوں میں ماضی کے ان لمحوں کو کھنگالنا شروع کیا جب تانیہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ اس کا شب اب ایک زہر کی طرح اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ وہ خود سے ہی سوال کر رہا تھا، کیا تانیہ نے مجھ سے کوئی کھیل کھیلا ہے یا پھر یہ بچہ کسی اور کا ہے؟ بھائی کے جانے کے بعد تو اس کی زندگی میری امانت تھی، پھر یہ 2 ماہ کا حساب کیسے غلط بیٹھ رہا ہے؟ اس کا دل جو کچھ دیر پہلے تک تانیہ کی محبت میں دھڑک رہا تھا، اب شک کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ اسے اب ہر شے مشکوک لگ رہی تھی، اور ڈاکٹر کی کہی ہوئی بات کہ آپ مسلسل سیکس کرتے رہے اس کے لیے ایک زہر کا پیالہ بن گئی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے پر پسینہ صاف کیا اور دانت پیستے ہوئے سوچا، اگر یہ بچہ میرا نہیں اور نہ ہی بھائی کا، تو پھر تانیہ تم نے کس کا دامن تھام رکھا تھا؟ گھر پہنچتے ہی وہاج نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا اور تانیہ کی طرف مڑا، جو ابھی بھی ہسپتال کے صدمے اور کمزوری سے نڈھال تھی۔ وہاج کے چہرے پر غصے کے آثار اتنے گہرے تھے کہ تانیہ سہم کر دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ وہاج، آپ ٹھیک تو ہیں؟ ڈاکٹر نے کہا تھا مجھے آرام کی ضرورت ہے، تانیہ نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ وہاج نے ایک ہنکارا بھرا اور اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں کو زور سے جکڑ لیا۔ آرام؟ تمہیں آرام کی فکر ہے؟ مجھے تو اس بات کی فکر ہے کہ میں کس عورت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں۔ سچ بتاؤ تانیہ، یہ 2 ماہ کا عمل کس کا ہے؟ تانیہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ آپ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ آپ ہی کا تو ہے، آپ کے نکاح میں ہوں میں۔ جھوٹ، وہاج نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تم 2 ماہ کی حاملہ ہو، اور ہم نے تو شادی ہی 1.5 ماہ پہلے کی ہے، تو کیا یہ بچہ اس سے پہلے کا ہے، جب تم میرے بھائی کی بیوہ تھی، یا تم نے مجھ سے شادی کے پہلے ہی دن سے دھوکہ دینا شروع کر دیا تھا؟ تانیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہاج، اللہ کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، آپ کے علاوہ کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ وہاج نے اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ غلط فہمی؟ میری عقل پر پردہ نہیں پڑا تانیہ، تم نے مجھے، میرے گھر کو اور میرے بھائی کی عزت کو داغدار کیا ہے۔ مجھے تو ابھی یہ شک ہو رہا ہے کہ وہ پہلا بچہ واقعی میرے بھائی کا تھا بھی یا نہیں۔ تم اتنی چالاک نکلی کہ مجھے ہی کٹ پتلی بنا دیا۔ تانیہ زاروں قطار رونے لگی، اس کا جسم درد اور صدمے سے کانپ رہا تھا۔ وہاج، میری بات سنیں، آپ بہت غلط سمجھ رہے ہیں۔ خاموش، وہاج نے دھاڑ کر اسے چپ کرایا۔ اب تمہاری کسی بھی صفائی پر مجھے یقین نہیں ہے، تمہاری یہ معصومیت ہی تمہارا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ تانیہ نے فرش پر بیٹھ کر وہاج کے پیر پکڑنے کی کوشش کی۔ اس کی سسکیاں کمرے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ وہ ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، مگر اپنی عزت بچانے کی آخری کوشش کر رہی تھی۔ وہاج، اللہ کے لیے میری بات سنیں، میں نے کبھی اپنے دامن پر کوئی داغ نہیں آنے دیا۔ ولید کی وفات کے بعد میں نے تو سورج کو بھی اس طرح نہیں دیکھا جیسے میں نے آپ کی عزت کی ہے۔ یہ بچہ، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی اور ہے، کوئی سازش ہے، مگر میں گنہگار نہیں ہوں۔ اس نے اپنے آنسو سے بھیگے چہرے کے ساتھ اوپر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں التجا اور سچائی کی تڑپ تھی۔ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے گھر کی عزت ہوں۔ اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے تو پھر دنیا میں کس کا میں اعتبار کروں گی؟ میں نے کبھی آپ سے کچھ نہیں چھپایا، میں نے اپنی زندگی، اپنی وفاداری، سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا ہے۔ میری پاکیزگی کا واسطہ، آپ اس طرح مجھ پر تہمت نہ لگائیں۔ یہ سب جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ میں نے کبھی کسی غیر کو خود پر حاوی نہیں ہونے دیا۔ تانیہ کی آواز میں ایک ایسی درد بھری سچائی تھی جو کسی بھی پتھر دل کو پگھلا سکتی تھی، مگر وہاج کا غصہ اس وقت کسی آندھی کی طرح اور اندھی دیوار کی طرح اس کی ہر بات کو مسترد کر رہا تھا۔ وہاج نے تانیہ کے ہاتھ اپنے پیروں سے جھٹک کر دور پھینک دیے اور کمرے میں شیر کی طرح چکر لگانے لگا۔ اس کی رگیں غصے سے ابھر آئی تھیں اور سانسیں تیز ہو کر اس کی درندگی کی عکاسی کر رہی تھیں۔ وہ ایک باڈی بلڈر تھا، اس کی طاقت اب اس کے لیے قابو سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سامنے رکھے گلدان کو دیوار پر دے مارا، جس کے ٹوٹنے کی آواز کمرے میں گونجی۔ مردانگی؟ تم نے میری مردانگی اور میری غیرت کا تماشا بنا دیا ہے تانیہ۔ وہاج کی آواز گرج رہی تھی۔ میں جم کا ٹرینر ہوں، مجھے اپنی طاقت اور اپنی حدود کا پتہ ہے۔ میں نے تمہیں اپنی پناہ میں لیا تھا، اپنی بیوی بنایا تھا، یہ سوچ کر کہ میں بھائی کی امانت کی حفاظت کر رہا ہوں، اور تم نے مجھے بدنامی کے کنویں میں دھکیل دیا۔ وہ تانیہ کے قریب آیا اور اس کے جبڑے کو سختی سے تھام کر اسے اوپر کی طرف دیکھا۔ اس کی نظریں کسی جلاد جیسی تھیں۔ ایک غیرت مند انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی عذاب نہیں کہ اس کی بیوی کا دامن داغدار ہو۔
تم نے میرے گھر کے تقدس کو پامال کیا ہے۔ تمہاری یہ چیخ و پکار، یہ آنسو، یہ سب میرے لیے اب کوئی معنی نہیں رکھتے۔ میری غیرت اجازت نہیں دیتی کہ میں ایک ایسی عورت کو اپنے بستر میں جگہ دوں جس کے لیے پیٹ میں کسی اور کا بچہ پل رہا ہو۔ تم نے میری مردانگی کو چیلنج کیا ہے تانیہ، اور اب اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ وہ غصے سے پاگل ہو کر اپنے سر کو دیوار سے ٹکرانے لگا، گویا خود کو بھی اسی اذیت میں مبتلا کرنا چاہتا تھا جس میں اس کا غرور چل رہا تھا۔ اسی اثنا میں کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور وہاج کا کزن حمزہ اندر داخل ہوا۔ حمزہ جو محلے کی مسجد میں امامت کرواتا تھا، سفید کرتا شلوار اور سر پر ٹوپی سجائے انتہائی پرسکون اور سادہ نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایسی نورانی مسکراہٹ تھی جو کسی کو بھی دھوکہ دینے کے لیے کافی تھی۔ حمزہ کی نظر بکھرے ہوئے گلدان کے ٹکڑوں اور فرش پر بیٹھی زاروکتا روتی تانیہ پر پڑی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظر تانیہ کے چہرے پر ٹکائیں جہاں خوف اور ذلت کی لکیریں صاف عیاں تھیں۔ وہاج کے غصے سے دہکتے چہرے اور تانیہ کی حالت کو دیکھ کر حمزہ کی ہونٹوں پر ایک معنی خیز انتہائی باریک سی مسکراہٹ ابھری جیسے وہاج کے سوا کوئی نہ دیکھ سکا۔ یہ مسکراہٹ ہمدردی کی نہیں بلکہ ایک فاتحانہ اطمینان کی عکاسی تھی، جیسے وہ اس منظر کا مشاہدہ کر کے اندر ہی اندر کوئی لطف اٹھا رہا ہو۔ حمزہ نے دھیمی اور پرسکون آواز میں پوچھا، کیا ہوا وہاج؟ اتنی شور و غل کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں سکون ہونا چاہیے، خاص طور پر تانیہ کی طبیعت کو دیکھتے ہوئے۔ اس کی یہ پرسکون اور مولویانہ گفتگو وہاج کے غصے میں مزید بارود کا کام کر رہی تھی۔ حمزہ کے قدموں کی چاپ اور اس کی مخصوص مولویانہ آواز سنتے ہی تانیہ کا خون جیسے رگوں میں جم گیا۔ اس نے سر اٹھا کر جو ہی حمزہ کو دیکھا، اس کا پورا وجود شدید لرز کی صد میں آ گیا۔ اسے وہ دن یاد آ گئے جب ولید کی غیر موجودگی میں حمزہ کا گھر میں آنا جانا تھا، اور وہ کس طرح اپنی چکنی چپڑی باتوں کے پیچھے چھپے گھٹیا ارادوں سے اسے ہراساں کیا کرتا تھا۔ وہ سہم کر دیوار کے ساتھ مزید سمٹ گئی، جیسے وہ دیواروں سے حمزہ کی ناپاک نظروں سے بچا لے گی۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ سب خوفناک یادیں زندہ ہو گئیں، کس طرح وہ مسجد کی امامت کا لبادہ اوڑھ کر نیکی کا ڈھونگ رچاتا تھا اور موقع ملتے ہی اس کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ تانیہ کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حمزہ کا یہاں ہونا محض ایک اتفاق نہیں بلکہ کسی بہت بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہے۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔ اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، بس اس کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ حمزہ کی اس مسکراہٹ کو پہچانتی تھی۔ یہ وہی زہریلی مسکراہٹ تھی جس نے اس کی زندگی کو جہنم بنا رکھا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ وہاج کے غصے کی اصل وجہ شاید وہ خود نہیں بلکہ اس شخص کا یہاں ہونا ہے، اور اس کا وجود تانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا، صرف تانیہ کی ہچکیاں گونج رہی تھیں۔ حمزہ کی موجودگی نے تانیہ کے اندر ایک عجیب سی ہمت پیدا کر دی تھی، یا شاید یہ آخری حد تھی۔ اس نے کانپتی ہوئی انگلی سے حمزہ کی طرف اشارہ کیا جس کے چہرے پر ابھی بھی وہی مصنوعی شرافت کا نقاب تھا۔ وہاج یہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تانیہ کی آواز ٹوٹ پھوٹ رہی تھی۔ اس نے حمزہ کی طرف نفرت سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ جس پر آپ اتنا بھروسہ کرتے ہیں، جو مسجد میں امامت کرواتا ہے، اسی نے میری عزت لوٹی ہے۔ یہ بچہ یہ ولید کا نہیں ہے، یہ اسی درندے کی نشانی ہے جو آپ کے بھائی کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتا رہا۔ تانیہ نے زاروکتا روتے ہوئے وہاج کے پاؤں پکڑ لیے۔ میں نے چپ سادھ لی تھی کیونکہ مجھے اپنی عزت جانے کا ڈر تھا۔ مجھے لگا یہ بات کبھی باہر نہیں آئے گی۔ یہ مسجد کا لبادہ اوڑھ کر گھر آتا تھا اور مجھے دھمکیاں دیتا تھا کہ اگر میں نے زبان کھولی تھی یہ مجھے بدنام کر دے گا۔ اس نے تب بھی میرے ساتھ غلط کیا تھا، اور جب میں کمزور تھی اس نے تب بھی موقع پا لیا۔ وہاج میں بے گناہ ہوں، میں تو اس کی درندگی کا شکار ہوئی ہوں۔ تانیہ کی چیخوں میں ایک ایسی سچائی تھی کہ کمرے کا درجہ حرارت بدل گیا۔ حمزہ کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے، مگر اس نے فوراً ہی اپنے حواس بحال کر لیے۔ وہاج کا چہرہ غصے سے مزید تمتما اٹھا، اور اس نے تانیہ کے ہاتھ اپنے پیروں سے جھٹک دیا اور ایک زوردار ٹھوکر سے اسے پیچھے دھکیلا۔ وہ حمزہ کی طرف دیکھے بجائے ہی تانیہ پر چیخا، خاموش ہو جاؤ تانیہ، اپنی زبان سے اس پاکیزہ انسان کا نام مت لو۔ تم نے خود کو بچانے کے لیے اب ایک ایسا جھوٹ گھڑا ہے جس پر کوئی بھی یقین نہیں کرے گا۔ حمزہ جو اللہ کے گھر میں امامت کرواتا ہے، جس کا نام محلے میں عزت کی علامت ہے، اور تم اس پر ایسا گھٹیا الزام لگاؤ گی۔ وہاج نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، گویا وہ یہ سب سن کر پاگل ہو رہا ہو۔ اس نے حمزہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تانیہ کی طرف انگلی اٹھائی۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ شخص جس نے ہمیں دین سکھایا، جو رات بھر مسجد میں ذکر الہی میں گزارتا ہے، تم اسے اپنی بدکرداری کا جواز بنانے کے لیے استعمال کر رہی ہو۔ تم اتنی گر چکی ہو کہ اب کسی کی شرافت پہ بھی کیچڑ اچھال رہی ہو۔ تانیہ، تمہارا یہ ڈرامہ بار نہیں چلے گا۔ حمزہ جیسے انسان پر الزام لگانے سے پہلے تم نے یہ نہیں سوچا کہ تم اپنی رہی سہی عزت بھی خاک میں ملا رہی ہو۔ تم جھوٹی ہو، صرف اور صرف جھوٹی۔
حمزہ جو اب تک ایک کونے میں سر جھکائے کھڑا تھا، اس نے بڑی ہی صفائی سے اپنی آنکھوں میں مصنوعی نمی لائی اور دھیمی آواز میں بولا، وہاج بھائی، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن تانیہ بھابھی کا ایسا سوچنا بھی میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کے لہجے کی عاجزی نے وہاج کے شک کو مزید یقین میں بدل دیا۔ وہاج تانیہ کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی زہریلے سانپ کو دیکھ رہا ہو جس کی باتوں پر اب اسے کوئی اعتبار نہیں تھا۔ وہاج کے لہجے میں اب وہ غصہ نہیں تھا جو پہلے تھا، بلکہ اب اس کی آواز میں ایک ٹھنڈی خوفناک حقارت تھی۔ وہ آہستہ آہستہ تانیہ کی طرف بڑھا اور اس کے بالکل قریب پہنچ کر انتہائی کرخت لہجے میں بولا، تم نے صرف میرا گھر نہیں اجاڑا تانیہ، بلکہ تم نے میری شرافت کے ہر اصول کو پامال کیا ہے۔ تم وہ عورت ہو جس نے میرے بھائی کی بیوہ ہونے کا ڈرامہ کیا، میری ہمدردی کو اپنی ہوس کا ایندھن بنایا، اور جب پکڑی گئی تو اپنی بچی کچھ عزت بچانے کے لیے ایک نیک انسان پر تہمت لگا دی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، اس کی آنکھوں میں تانیہ کے لیے نفرت کی آگ دہک رہی تھی۔ میں آج یہ جان گیا ہوں کہ تم شروع سے ہی ایک بد کردار عورت رہی ہو۔ ولید کی موت شاید تمہاری اس گندگی سے چھٹکارا پانے کا ایک ذریعہ تھا، لیکن تم نہیں جانتی تھی کہ تم کس درندے کے ساتھ رہ رہی ہو جو خود بھی تمہاری اس غلاظت کا حصہ بن گیا تھا۔ تم بد کردار ہو تانیہ، تم اس گھر کی عزت نہیں، اس گھر کا داغ ہو۔ تمہارے پیٹ میں پلنے والا یہ بچہ صرف ایک ناجائز تعلق کی نشانی ہے، اور میں ایسے گناہ کو اپنے گھر میں ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اس نے نفرت سے تانیہ کی طرف ایک آخری بار دیکھا اور اپنی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا، نکل جاؤ میرے گھر سے، تمہاری صورت دیکھنا بھی اب میرے لیے ایک گناہ بن گیا ہے۔ تم بد کردار تھی، بد کردار ہو، اور ہمیشہ رہو گی۔ اب اس دنیا میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، نہ میرے گھر میں، نہ ہی میرے دل میں۔ وہاج کے الفاظ کسی تعزیانے کی طرح تانیہ کے وجود پر برسے۔ تانیہ نے سسکتے ہوئے اس کا دامن تھامنے کی آخری کوشش کی، مگر وہاج نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے دھکیلا۔ وہ بے توازن ہو کر فرش پر گری، اس کے سر کے بال بھی بکھر گئے اور آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ وہاج، خدا کے واسطے میں کہاں جاؤں گی؟ میری بات تو سنے۔ تانیہ نے گڑگڑاہٹ میں وہاج کے اندر کی رہی سہی انسانیت کو بھی ختم کر دیا تھا۔ اس نے تانیہ کے بازوں کو سختی سے پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے کے باہر راہداری تک لے آیا۔ جہاں مرضی جاؤ، مر جاؤ یا کہیں بھی ذلیل ہو، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں۔ وہاج کی دھار گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس نے تانیہ کو دھکا دیا اور وہ دہلیز سے باہر ٹھنڈے فرش پر جا گری۔ اس نے اپنی آنکھیں اٹھا کر دیکھا۔ وہاج کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ غصہ اور نفرت تھی، جبکہ پیچھے کھڑے حمزہ کے چہرے پر ایک فاتحانہ سکون۔ یہ لو اپنا سامان۔ وہاج نے اس کے کپڑوں کا ایک بنڈل باہر پھینکا اور زور سے دروازہ بند کر دیا۔ تانیہ باہر اندھیری رات اور اپنی بربادی کے درمیان اکیلی رہ گئی تھی۔ اس کی چیخیں، اس کی صفائیاں اور اس کی سچائی سب اس بند دروازے کے پیچھے دب کر رہ گئی تھیں۔ وہ وہاں بے حس و حرکت پڑی رہی، اس کے کانوں میں دروازے کے بند ہونے کی آواز گونج رہی تھی جو اس کی دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر گئی تھی۔ آسمان پر بادل گرج رہے تھے اور پلک جھپکتی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ تانیہ، جو کچھ دیر قبل تک ایک پرسکون گھر کی مالکن تھی، اب سڑک کے کنارے بھیگتی ہوئی بے مقصد کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے بارش کے پانی سے شراب بور ہو چکے تھے اور سردی اس کے جسم میں سرایت کر رہی تھی، مگر اس کے اندر کا قرب اس سردی سے کہیں زیادہ شدید تھا۔ اس نے ایک نظر اس گھر کے بند دروازے پر ڈالی جہاں سے اسے ذلت کے ساتھ نکال دیا گیا تھا، پھر اپنی زندگی کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو سمیٹنے کا کوئی حوصلہ نہ پاتے ہوئے اس نے اندھیری اور ویران سڑک پر چلنے کا شروع کر دیا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کے پاس نہ کوئی منزل تھی اور نہ ہی کوئی ٹھکانہ۔ بارش کا پانی اس کے آنسوؤں کے ساتھ مل کر اس کے رخساروں پر بہہ رہا تھا۔ اس کے ہر قدم پر لڑکھڑاہٹ کی ایک شدید کمزوری اور ٹوٹتے ہوئے دل کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ چلتی رہی یہاں تک کہ اس کا وجود تھک کر چور ہو گیا۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ گئیں اور وہ ایک تاریک اور انجان راستے پر نکل آئی جہاں دور دور تک کوئی بھی انسانی آبادی نہیں تھی۔ اس کا وجود سردی سے کپکپا رہا تھا اور اس کے پیٹ میں موجود بچہ، جو اس کی زندگی کی آخری امید تھا، اسے ایک عجیب سی تکلیف کا احساس دلا رہا تھا۔ وہ بس چلتی رہی اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ راستہ اسے موت کی خاموشی تک لے جائے، یا پھر کسی ایسی جگہ جہاں اسے اس اذیت سے نجات مل سکے۔ تانیہ کا یہ سفر اسے شہر کی چکا چوند سے دور ایک دور افتادہ اور گمنام گاؤں کی کچی بستیوں میں لے آیا۔ اپنی شناخت مٹا کر وہ وہاں ایک خستہ حال جھونپڑی میں پناہ گزین ہو گئی۔ اس کے پاس نہ پیسے تھے، نہ سر پر سایہ اور نہ ہی کوئی سہارا۔ اس نے اپنی زندگی کا ایک نیا باب مفلسی اور گمنامی کی دھن میں شروع کیا۔ وہ سارا دن گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں مزدوری کرتی یا پھر لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھ کر پیٹ کا جہنم بھرتی۔ وہ خوبصورت اور نازک تانیہ اب دھوپ میں جھلس کر سانولی ہو چکی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں محنت کے چھالے پڑ گئے تھے اور اس کے لباس پر لگی مٹی اس کی ویرانی کا نوحہ سنا رہی تھی۔
وہ گاؤں والے اسے ایک لاوارث بیوہ سمجھتے تھے، لیکن کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ اس کے سینے میں کتنے بڑے راز اور کتنے گہرے زخم چھپے ہیں۔ رات کو جب وہ اپنی کچی جھونپڑی میں زمین پر بچھائی ایک پٹی ہوئی چٹائی پر لیٹتی تو اسے وہاج کا غصہ، حمزہ کی وہ زہریلی مسکراہٹ اور اپنی برباد ہوتی ہوئی زندگی کی یادیں کسی آسیب کی طرح ستاتی۔ وہ اکثر رات پر اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر روتی، اس بچے سے معافی مانگتی جس کا باپ اسے زندہ درگور کر چکا تھا اور جس کی تقدیر میں پیدا ہوتے ہی صرف بھوک اور تنہائی لکھی جا چکی تھی۔ وہ ایک ایسی زندگی جی رہی تھی جس میں سانس تو چل رہی تھی مگر روح کب کی مر چکی تھی۔ اس نے دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیا تھا، کیونکہ اب اس کی دنیا صرف اور صرف اس کی تکلیف اور اس کا وہ بچہ تھا جو اس کے وجود کا آخری حصہ بن چکا تھا۔ تانیہ کے گھر سے نکل جانے کے بعد وہاج کی زندگی میں ایک ایسی خاموشی چھا گئی جو چیخ و پکار سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ گھر کا ہر کونا، ہر دیوار تانیہ کی موجودگی کی گواہی دیتی تھی۔ اس کا وہ پسندیدہ گلدان جو وہاج نے غصے میں توڑا تھا اب بھی فرش پر بکھرا ہوا تھا، جسے اٹھانے کی ہمت اس میں نہیں تھی۔ وہ خود کو بھلانے کے لیے جم کا رخ کرتا، وہاں جو ہیوی ویٹ اٹھاتا، اپنی رگوں میں خون کو تیزی سے دوڑاتا اور اپنی پوری طاقت ورزش میں جھونک دیتا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ہڈیاں درد سے بھر جائیں تاکہ وہ تانیہ کے جانے کے صدمے کو محسوس نہ کر سکے، لیکن ہر بار جب وہ بینچ پر لیٹ کر وزن اوپر اٹھاتا اسے تانیہ کے وہ معصوم آنسو نظر آتے جو اس نے اس کے پیروں میں گر کر بہائے تھے۔ جب وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتا تو اسے وہاں وہاج نہیں نظر آتا بلکہ ایک ظالم انسان کا چہرہ دکھتا جس میں اسے اپنی ہی عزت کو اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا تھا مٹی میں۔ اس کی مردانگی کا غرور اب اس کے لیے سزا بن چکا تھا۔ راتیں اس کے لیے قیامت خیز تھیں، وہ تنہائی میں ہی اپنی چھت کو تکتا رہتا۔ اس کا دل چاہتا کہ وہ تانیہ کو ڈھونڈے، اس سے معافی مانگے، مگر اس کے دماغ کا ایک حصہ، وہ زہریلا شک، اسے روک دیتا۔ وہ جم کی مشینوں کے شور میں اپنا سکون ڈھونڈنے کی ناکام سی کوشش کرتا، مگر اس کا دل کسی ویران قبرستان کی طرح خالی تھا۔ اسے اب یہ احساس ہونے لگا تھا کہ جس گھر کو وہ پاک کرنے کے دعوے کرتا تھا وہ تانیہ کے بغیر محض ایک بے روح ڈھانچہ بن کر رہ گیا ہے۔ وہ دن بھر خود کو تھکاتا، لیکن شام کو جب وہ واپس گھر آتا تو دروازے پر پہنچتے ہی اس کا قدم لڑکھڑا جاتے، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اندر اس کا انتظار کرنے والی وہ محبت اب وہاں نہیں ہے۔ حمزہ کا اس گھر میں آنا جانا اب ایک معمول بن چکا تھا۔ وہاج کی والدہ جو اس حادثے کے بعد سے شدید صدمے اور بیماری میں مبتلا تھی، حمزہ کو ایک مسیحا سمجھتی تھی۔ حمزہ اپنی منافقت کے لبادے کو انتہائی مہارت سے اوڑھ کر آتا، کبھی وہ بیمار والدہ کے لیے گھر کا راشن لے کر آتا تو کبھی مسجد کے چندے کے نام پر وہاج کے سامنے اپنی پارسائی کا ٹھونگا چاہتا۔ وہاج کی والدہ اکثر روتے ہوئے کہتی، بیٹا حمزہ، تانیہ نے تو ہمارے گھر کو برباد کر دیا، پر تم ہی تو ہو جو اس دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو۔ حمزہ اس وقت اپنی آنکھوں میں مصنوعی نمی لاتا، سر جھکاتا اور بہت دھیمی آواز میں کہتا، خالہ جی، یہ تو میرا فرض ہے۔ تانیہ بھابھی کا جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے، کاش وہ راہ راست پر رہتیں تو آج گھر میں خوشیاں ہوتیں۔ میں تو بس اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہاج بھائی کو اس صدمے سے نکلنے کی ہمت دے۔ وہاج جب اپنے کمرے کے کونے میں کھڑا یہ باتیں سنتا تو اسے حمزہ کی یہ باتیں ایک مرہم کی طرح لگتیں، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ حمزہ کی وہ مسکراہٹ اب بھی اس کے چہرے پر تیرتی رہتی، ایک ایسی مسکراہٹ جس میں فتح کا زہر گھلا ہوا تھا۔ حمزہ گھر کے ہر کونے میں یوں گھومتا جیسے وہ اس گھر کا نیا مالک ہو، اور والدہ کے سامنے وہ خود کو وہاج کا سب سے بڑا ہمدرد ثابت کرتا۔ وہاج کو ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی غیرت کا محافظ سمجھ رہا ہے وہی دراصل اس کی تباہی کا مرکزی کردار ہے۔ حمزہ کا ہر لفظ، ہر قدم اور وہاج کی ماں کے سامنے جھکا ہوا اس کا سر ایک ایسی مکروہ سازش تھی جس کے تانے بانے تانیہ کے نکلنے کے بعد اور بھی مضبوط ہو چکے تھے۔ وہاج اس کے سامنے اب ایک کٹ پتلی بن چکا تھا جسے حمزہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاج کے اندر کا طوفان اگرچہ دبا ہوا تھا مگر اس کے مشاہدے کی صلاحیتیں تیز ہو رہی تھیں۔ وہ اکثر حمزہ کو اپنی والدہ کے پاس بیٹھا دیکھتا، لیکن اب اس کی نظر میں وہ پہلے والا اندھا اعتماد نہیں رہا تھا۔ ایک دوپہر وہاج جم سے جلدی واپس آ گیا اور خاموشی سے دروازے کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اندر حمزہ اپنی عادت کے مطابق والدہ کے ساتھ دین و دنیا کی باتیں کر رہا تھا۔ اچانک گھر کے صحن میں کھیلنے والے ایک رشتہ دار کے بچے نے کوئی شرارت کی تو حمزہ کا رد عمل وہاج کی روح تک کو جھنجھوڑ گیا۔ حمزہ نے بچے کی طرف جس تیزی اور درندگی سے ہاتھ اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جو غصہ چمکا وہ کسی نیک امام کا نہیں بلکہ ایک سخت گیر، جذباتی اور بے رحم شخص کا تھا۔ وہاج نے غور کیا کہ وہ بچہ حمزہ کے قریب سے گزرتا تو وہ سہم کر دور ہٹ جاتا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا کہ حمزہ کا لہجہ تانیہ کی بات ہوتے ہی بدل جاتا ہے، اس کی آواز میں ایک عجیب سی تان اور فخر آ جاتا ہے۔ وہاج کے ذہن میں وہ منظر پھر سے گھوم گیا جب تانیہ نے حمزہ پر الزام لگایا تھا، تب اس نے تانیہ کے روتے ہوئے چہرے کو اداکاری سمجھا تھا، مگر آج حمزہ کے چہرے پر پڑنے والی یہ اصلی
تڑپ اور غصے اس کے شکوک کے بیچ کو تناور درخت بنا رہے تھے۔ وحاش نے اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا، کیا واقعی وہ تانیہ کو جانتے بوجھتے غلط سمجھ رہا تھا؟ کیا ایک شخص اتنی کمال مہارت سے اپنی اصلیت چھپا سکتا ہے؟ اس کے دل میں اب یہ وسوسہ زور پکڑ رہا تھا کہ جس شخص کو وہ فرشتہ سمجھ کر پوچھ رہا ہے، اس کے اندر چھپا درندہ کہیں تانیہ کی بربادی کا اصل سبب تو نہیں؟ شک کا یہ بیج اب وحاش کے سکون کو مکمل طور پر درہم بھرم کر رہا تھا۔ اب وحاش کی زندگی کا محور جم کے وزن یا پھر اپنی ادھوری نیند نہیں تھی، بلکہ حمزہ کی حرکت تھی۔ اس نے خود کو بدل لیا تھا۔ اب وہ وحاش نہیں رہا تھا جو اندھے اعتماد میں ہر بات مان لیتا تھا۔ اس نے حمزہ پر نظر رکھنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ کئی راتیں وحاش اپنی کھڑکی سے اس گلی کی طرف دیکھتا جہاں حمزہ کا گھر تھا، یا پھر گھر کے کسی گوشے میں چھپ کر حمزہ کی گفتگو سنتا۔ اس نے دیکھا کہ حمزہ اپنی مسجد کے معاملات کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگوں سے ملتا تھا جو مشکوک دکھائی دیتے تھے۔ ایک دن وحاش نے حمزہ کے کمرے میں موجود اس کی الماری کو جانچنے کا فیصلہ کیا جب وہ مسجد گیا ہوا تھا۔ ہاتھ کانپتے ہوئے وحاش نے دراز کھولی۔ وہاں کتابوں کے درمیان اسے ایک چھوٹی سی ڈائری ملی۔ وحاش نے جیسے ہی اسے کھولا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس ڈائری میں تانیہ کے نام کچھ ایسی عبارتیں لکھی تھیں جو کسی بھی شریف انسان کی سوچ سے ماورا تھیں۔ اس میں ان تاریخوں کا ذکر تھا جن کے بارے میں وحاش کو بتایا گیا تھا کہ حمزہ شہر سے باہر تھا، جبکہ حقیقت میں وہ تانیہ کے گھر کے قریب ہی موجود تھا۔ سب سے زیادہ خوفناک ان خطوط کا لہجہ تھا، ایک ایسا جنون، ایک ایسی ہوس جو تانیہ کے لیے حمزہ کے دل میں پل رہی تھی۔ وحاش کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر گھوم گئے جب حمزہ نے تانیہ کو گھور کر دیکھا تھا، یا پھر جب اس نے تانیہ کے خلاف ڈائری پر جم گیا تھے اور اس کے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس اس شدت سے ہوا کہ اس کا گلا خشک ہو گیا۔ وہ تانیہ جس کی پاکیزگی پر وہ شک کرتا رہا، جس کو اس نے گھر سے نکال کر ذلیل کیا، وہ ایک بھیانک سازش کا شکار ہو چکی تھی۔ وحاش کی بند مٹھیوں سے خون رسنے لگا۔ اس کے پاس اب ثبوت تھا، لیکن یہ ثبوت اس کی اپنی بربادی اور تانیہ کے ساتھ کیے گئے ظلم کی ایک ایسی داستان تھی جس کا بوجھ اٹھانا اس کے لیے اب ناممکن ہوتا جا رہا تھا۔ وحاش کے ہاتھ میں موجود وہ ڈائری جیسے کوئی بارودی سرنگ تھی جو کسی بھی لمحے پھٹ سکتی تھی، لیکن ابھی اسے ایک اور ناقابل تردید ثبوت کی تلاش تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حمزہ کو اس کے اپنے ہی جال میں پھنسائے گا۔ ایک شام جب حمزہ معمول کے مطابق ان کے گھر بیٹھا تھا اور فون پر کسی سے بات کرنے کے لیے باہر صحن میں گیا، اس نے اپنا موبائل وہیں ٹیبل پر چھوڑ دیا۔ وحاش نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر وہ موبائل اٹھا لیا۔ فون لاک نہیں تھا اور وحاش کی انگلیاں لرزتے ہوئے واٹس ایپ کی چیٹ لسٹ پر جا رکھی۔ اس نے حمزہ کی ایک خاص چیٹ کھولی جس کا نام بی بی کی بجائے کچھ اور عجیب سا کوڈ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے آڈیو میسیجز اور تصاویر دیکھی، وحاش کا وجود سن ہو گیا۔ یہ صرف تانیہ کے بارے میں بات چیت نہیں تھی، بلکہ حمزہ نے تانیہ کی زندگی کے ان تاریک پہلوؤں کی ریکارڈنگز اور تصاویر بنا رکھی تھی جو اس نے تب کی تھی جب تانیہ اپنی مجبوریوں میں گھری ہوئی تھی۔ چیٹ کے آخر میں حمزہ نے اپنے کسی ساتھی کے ساتھ میسج بھیجا ہوا تھا، وہ بے وقوف وحاش تو میری انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ تانیہ کو تو میں نے صرف اپنے راستے سے ہٹانا تھا تاکہ اس کا وہ حصہ جو اس کے نام تھا میرے ہاتھ آ سکے، اور اب وہ وحاش کا بھی مکمل بھروسہ جیت چکا ہے۔ تانیہ تو بس ایک مہرہ تھی جو قربان ہونا ہی تھا۔ وحاش کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ اس کے سامنے حمزہ کا وہ تمام مکروہ حقیقت کھل کر آ چکی تھی جسے وہ برسوں سے مسجد کی امامت کے پیچھے چھپا رہا تھا۔ وحاش نے فوراً وہ تمام ڈیٹا اپنے فون میں منتقل کیا اور موبائل واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ جب وہ واپس مڑا تو سامنے حمزہ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی زہریلی مسکراہٹ تھی جو اب وحاش کے لیے ایک بہت بڑا گناہ بن کر سامنے آئی تھی۔ وحاش نے اپنی بند مٹھیوں کو قابو کیا۔ اب اسے حمزہ کو مارنا نہیں تھا، بلکہ اسے اس طرح تباہ کرنا تھا کہ اس کا ہر ایک جھوٹ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائے۔ حمزہ کے کمرے سے باہر نکلتے ہی وحاش اپنے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ اندر سے مقفل کر لیا۔ کمرے کا وہ سکون جو اب اس کے لیے تازیانے سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھا، وہ سیدھا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھوں میں اس کا اپنا فون تھا جس میں حمزہ کی گندگی کا سارا کچا چٹا محفوظ تھا۔ اس نے ایک ایک لفظ کو دوبارہ پڑھا، ایک ایک آڈیو سنی اور ہر بار اسے اپنی حماقت اور درندگی کا احساس ہتھوڑے کی طرح سر پر لگا۔ تانیہ کی وہ آنسو، اس کا وہ ہاتھ جو اس نے وحاش کے پاؤں پر رکھ کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی تھی، اب وحاش کی ضمیر پر بوجھ بن کر اسے کچل رہا تھا۔ اس نے جس عورت کو اپنی غیرت کا داغ سمجھ کر گھر سے نکالا تھا، وہ دراصل اس کی سب سے بڑی وفادار اور مظلوم تھی، جسے اس نے ایک درندے کی رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا کر دیا؟ وحاش کی آواز سے نکلی ہوئی یہ چیخ دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اس نے اپنے سر کو گھٹنوں میں چھپا لیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ ایک پہلوان جس کا جسم پتھر جیسا تھا آج اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ وہ تانیہ کے اس درد کو محسوس کر سکتا تھا جو اس نے برستی بارش میں گھر سے نکلتے وقت اور اس کے بعد کی مفلسی میں سہا ہوگا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ تانیہ کو بد کردار کہتا رہا جبکہ خود اس کے گھر کی چار دیواری میں ایک ایسا شیطان پل رہا تھا۔ ندامت کی آگ اسے اندر سے جلا رہی تھی۔ وہ تانیہ کو ڈھونڈنے کی طرف سے بے حال تھا، مگر ساتھ ہی اسے اپنی اس حرکت پر خود سے بھی نفرت
नफरत महसूस हो रही थी कि उसने एक बार भी उसके किरदार पर भरोसा नहीं किया। वहाज ने अपने सीने पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारे, जैसे वो अपने इस दिल को सज़ा देना चाहता हो जिसने इतनी बड़ी गलती की थी। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, लेकिन वो उस आंसू के लिए किए हुए जुल्म का कफ़ारा अदा करने के लिए काफ़ी नहीं थे। उस लम्हे वहाज के वजूद में एक नई आग भड़क उठी, तानिया को तलाश करने और हमज़ा को उसके मंतकी अंजाम तक पहुँचाने की। वहाज अब वो शख्स नहीं रहा था जो जिम के शोर या फिर घर की चार दीवारी में खुद को कैद रखता। उसके पास अब सिर्फ एक मकसद था, तानिया की बाज़याबी। उसने अपने कारोबार, अपनी मसरूफियात और अपनी आरामदेह ज़िंदगी में सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। वो अब एक ऐसा मुसाफिर था जिसकी आंखों में निदामत के आंसू और दिल में तलाशी का एक बुझने वाला अलाव था। उसने अपनी जेब में बुनियादी सामान और कुछ पैसे रखे और उन तमाम रास्तों पर निकल खड़ा हुआ जहाँ जहाँ उसे तानिया के जाने का मामूली सा भी गुमान था। वो हर छोटे बड़े शहर, हर वीरान बस्ती और हर दूर इफ्तिदादा गांव में जाकर लोगों को तानिया की तस्वीर दिखाता। उसके होलिये में अब वो पहले वाली रवनत नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरे पर दाढ़ी के निशान और आंखों में एक ऐसी बेचैनी थी जो किसी पागलपन से कम ना थी। वो रातों को गाड़ी सड़क के किनारे रोक कर सोता और सुबह होते ही दोबारा तलाशी शुरू कर देता। उसने कितने ही बस अड्डों, रेलवे स्टेशनों और अस्पताल के चक्कर लगाए, हर एक से एक ही सवाल करता, क्या आपने इस औरत को देखा? उसका हर कदम उससे उस गुनाह की याद दिलाता जो उसने तानिया के साथ किया था। जहाँ भी उसे कोई भी कच्ची झोंपड़ी या फिर गुर्बत ज़द घर दिखाई देता, उसका दिल ज़ोर से धड़कने लगता कि शायद तानिया यहाँ हो। लोग उसे देखकर हैरान होते, कुछ उसे दीवाना समझते तो कुछ उसकी हालत पर तरस खाते, लेकिन वहाज को किसी की परवाह नहीं थी। वो सड़कों की खाक छान रहा था, इस बारिश में भीग रहा था जहाँ उसने तानिया को तन्हा छोड़ा था, और हर गुजरते दिन के साथ उसका अज़म मजबूत होता जा रहा था। वो तानिया को ढूंढ निकालने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो चुका था कि तानिया के बगैर उसकी अपनी ही दुनिया वीरान, खाली और बेमायनी होकर रह गई है। वह आज कई दिनों की थकन और बेचैनी के बाद एक गुमनाम गर्द आलूद गांव की आखिरी हद पर वाक़ एक खस्ता हाल कच्चे मकान के सामने आकर रुक गया। घर की हालत ऐसी थी कि मामूली बारिश भी उसे ज़मीन बोझ करने के लिए काफ़ी थी। उसने गाड़ी का इंजन बंद किया तो सन्नाटा उसे अपनी गिरफ्त में लेने लगा। उसने लड़खड़ाते कदमों से उस झोंपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजे के नाम पर वहाँ लटकता हुआ एक पुराना सा टॉर्च का टुकड़ा था। वहाज ने कांपते हाथ से उसे उठाया और अंदर का मंजर देखकर उसका वजूद जैसे पत्थर का हो गया। कोने में एक फटी हुई चटाई पर तानिया बैठी थी। उसके बदन पर एक बोसीदा धब्बादार लिबास था, बाल उलझे हुए और चेहरा मिट्टी और दर्द से हटा हुआ था। उसकी आंखों की चमक जो कभी वलीद के घर में ज़िंदगी से भरपूर हुआ करती थी, अब मुकम्मल तौर पर बुझ चुकी थी। वो एक कोने में सिमटी हुई अपने पेट को हाथों में थामे कुछ बड़बड़ा रही थी। शायद वो अपने होने वाले बच्चे से कोई दुख भरी लोरी गुनगुना रही थी। वहाज को देखकर तानिया ने सर उठाया। उसकी आंखों में न कोई हैरत थी, न खुशी, बल्कि एक गहरा सन्नाटा था। वहाज को देखते ही उसके होंठों पर एक सर्द और तल्ख मुस्कुराहट उभरी। उसने एक ऐसी औरत की तरह देखा जो दुनिया की हर उम्मीद से मायूस होकर अब सिर्फ मौत की मुंतज़िर है। क्यों आए हो? तानिया की आवाज़ में वो पहले वाली राशा नहीं था, बल्कि एक ऐसी पथरा गई सच्चाई थी जो वहाज के दिल के टुकड़े कर गई। क्या अभी भी कोई बदकिरदारी बाकी है जिसका फैसला करना बाकी रह गया है, या शायद तुम ये देखने आए हो कि तुम्हारा किया हुआ इंसाफ किस तरह इस घर में दम तोड़ा है? वहाज की ज़ुबान गंग हो गई। वो वहाँ खड़ा नहीं रहा, बल्कि उसके घुटने कमज़ोर पड़ गए और वह तानिया के सामने ही ज़मीन पर गिर गया। उसकी आंखों से गर्म आंसुओं का सैलाब जारी हो गया, लेकिन वो तानिया की तरफ हाथ बढ़ाने की हिम्मत भी ना कर सका, क्योंकि वो जानता था कि उसका हर लम्हा, हर लफ्ज़ उस औरत के साथ किए गए जुल्म का मुजरिम है। वो इस खस्ता हाली में तानिया के सामने एक टूटा हुआ इंसान बना बैठा था, जिसके पास अपनी सफाई पेश करने के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। तानिया की नज़रें अभी वहाज के चेहरे पर जमी थी, लेकिन उनकी आंखों में अब कोई शिकायत, कोई इल्तिजा या कोई आंसू नहीं था। ये वो खामोशी थी जो तूफ़ान गुजर जाने के बाद के किसी वीराने में होती है। उसने वहाज को ज़मीन पर रोते हुए देखा, उसे अपने पाँव में गिरे हुए देखा, मगर उसके लबों पर अभी वही कर्कनाक सुकून था। उसने आहिस्ता से अपने उलझे हुए बालों को कान के पीछे किया और एक ऐसी सर्द लहजे में कहा कि वहाज की गिरदो पेश की फ़िज़ा मुंजमद हो गई। वहाज, जिस दिन तुमने मुझे इस बारिश में धक्का दिया था, उसी दिन तानिया नाम की औरत इसी दरवाजे पर दम तोड़ गई थी। अब जो तुम देख रहे हो ये सिर्फ एक जिंदा लाश है। तुमने उस वक्त मुझे बदकिरदार कहा था, याद है? और मैंने तब अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहा था, क्योंकि जिस शख्स की अपनी अकल पर पर्दे पड़ गए हों उसे सच्चाई दिखाना रेत पर लकीर खींचने के मुतरादिफ था। तानिया ने अपना रुख दूसरी तरफ फेर लिया, गोया वहाज की मौजूदगी उसके लिए किसी बदबूदार चीज़ से कम न थी। तुम्हारी ये नदामत, तुम्हारा ये रोना धोना बेमायनी है। मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए ना कोई हमदर्दी और ना ही कोई माफ़ी। तुमने मुझे सिर्फ घर से नहीं निकाला था, तुमने मेरी हस्ती को मसख कर दिया था। एक औरत के किरदार पर शक करना कितना आसान होता है ना? और अब जब तुम्हें सच का पता चल गया तो तुम ये समझ रहे हो कि माफ़ी मांग कर तुम अपना ज़मीर साफ़ कर लोगे। वो उठकर खड़ी होने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर कमज़ोरी के बायस दोबारा बैठ गई। उसका लहजा अभी पथरीला था।
چلے جاؤ یہاں سے۔ تمہاری شکل دیکھ کر مجھے اس دن کی یاد آتی ہے جب میں نے تمہیں اپنی عزت کی دہائی دی تھی اور تم نے مجھے ایک درندے کے آگے ذلیل کر دیا تھا۔ اب میرے نہ تم سے کوئی رشتہ ہے نہ کوئی امید۔ میں یہاں اپنے بچے کے ساتھ مر جاؤں یا زندہ رہوں، اب یہ صرف میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ تم یہاں سے جتنا دور ہو جا سکتے ہو چلے جاؤ۔ اس کا یہ سرد رویہ وحاج کے لیے اس کے کیے ہوئے ظلم سے بھی زیادہ بڑی سزا تھی۔ وحاج محسوس کر سکتا تھا کہ دیواریں اتنی بلند ہو چکی ہیں جنہیں اب شاید زندگی بھر کی محبت اور پشیمانی بھی نہیں گرا سکتی۔ تانیہ کی سرد میری وحاج کے لیے کسی جلاد کی دیوار سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ وہ دیوار کے ساتھ ٹک کر کھڑی تھی، اس کا وجود مفلسی کی وجہ سے کانپ رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے نیازی تھی جس نے وحاج کا غرور مکمل طور پر خاک میں ملا دیا تھا۔ وحاج بے اختیار آگے بڑھا اور تانیہ کے قدموں میں گر پڑا۔ اس کے ہاتھ تانیہ کے میلے کچیلے پاؤں کو چھو رہے تھے اور اس کی ہچکیاں اس ویران جھونپڑی میں گونج رہی تھی۔ تانیہ مار ڈالو مجھے مگر یوں مت دیکھو۔ وحاج کی آواز حلق میں ہی پھنس کر رہ گئی۔ اس کے آنسو تانیہ کے پیروں پر گر کر مٹی کو گیلا کر رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ میری خطائیں ناقابل معافی ہیں، میں نے تم پر وہ الزام لگایا جس کا تصور بھی ایک شریف عورت کو مار دینے کے لیے کافی ہے۔ میں اپنی اس حماقت، اس اندھے بن اور اس درندگی کی معافی مانگنے کے قابل بھی نہیں ہوں۔ وحاج نے سر اٹھا کر تانیہ کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ندامت کا سمندر موزن تھا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم اب مجھ پر بھروسہ نہیں کرو گی، مجھے معلوم ہے کہ میں نے تمہاری زندگی بہترین دن چھین لیے ہیں، تمہیں اس حالت میں لا کھڑا کیا جہاں موت بھی زندگی سے بدتر لگنے لگتی ہو۔ لیکن تانیہ، اللہ کے واسطے اپنے اس معصوم بچے کے لیے مجھے ایک موقع دو، مجھے خود کو سزا دینے کا حق دو، مجھے اپنی باقی زندگی تمہارے پیروں کی خاک جھاڑتے ہوئے گزارنے دو۔ میں تم سے معافی نہیں مانگ رہا، بس میں تم سے التجا کر رہا ہوں کہ مجھے اپنی خدمت کا موقع دو تاکہ میں اس گناہ کے بوجھ کو کسی طرح سے ہلکا کر سکوں۔ وحاج تانیہ کے قدموں سے سر نہیں اٹھا رہا تھا۔ وہ ایک ٹوٹا ہوا شکست خوردہ شخص تھا جو اپنا آپ سب کچھ تانیہ کے سامنے رکھ چکا تھا۔ اس کا وہ پہلوانی غرور، وہ انا، وہ مردانہ روپ، سب کچھ اس ایک لمحے میں تانیہ کے قدموں میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ اب بس ایک عاجز، ایک طلبگار جس کی زندگی کا واحد مقصد اب تانیہ کی ناراضگی کو دور کرنا چاہے، اس کے لیے اسے عمر بھر بھی ذلت اور آزمائش سے کیوں نہ گزرنا پڑے۔ تانیہ اپنے پیروں میں پڑے وحاج کی طرف ایک نظر ڈالی، مگر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی پرانی برفانی سردی تھی۔ اس نے اپنے پیر پیچھے ہٹائے اور ایک تلخ درد بھری ہنسی ہنسی جو جھوپڑی کی خاموشی کو چیر گئی۔ عزت؟ تانیہ نے دہرایا جیسے وہ کسی اجنبی لفظ کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وحاج، تم جس عزت کی دہائی دے رہے ہو، اسی عزت کے نام پر تم نے مجھے اپنے گھر کی دہلیز سے ذلیل کر کے نکالا تھا۔ تمہیں یاد ہے وہ رات جب بارش برس رہی تھی اور میں چیخ رہی تھی کہ میرا دامن صاف ہے؟ تب تم نے میری سسکیوں کا تماشا بنایا تھا۔ تم نے مجھے وہ تانا دیا تھا جو میری روح کو داغدار کر گیا۔ تم نے مجھے دنیا کے سامنے بد کردار ثابت کرنے کے لیے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا۔ وہ تھوڑا سا جھکی، اس کا لہجہ اب سرگوشی کی طرح تیکھا تھا۔ تم نے میری تذلیل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارے گھر کی عزت ہوں۔ تم نے تو تب مجھے ایک کچرا سمجھ کر باہر پھینکا تھا۔ اب جب تم میرے پیروں میں گرے ہوئے ہو تو مجھے یہ عزت نہیں بلکہ تمہارا وہ ظالم چہرہ یاد آ رہا ہے جو اس دن دروازے پر مجھے دھکیلتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ کیا تب تمہیں میری تذلیل کرتے ہوئے ذرا بھی ندامت نہیں ہوئی تھی؟ کیا تب تمہاری غیرت سو رہی تھی جب تم نے ایک بے گناہ کو درندے کے حوالے کر دیا تھا؟ تانیہ نے ایک گہری اور دکھ بھری سانس دی۔ تم نے میری ہستی کو مار دیا ہے وحاج، تم نے مجھے وہ داغ دیا ہے جسے نہ وقت مٹا سکتے اور نہ تمہاری یہ مصنوعی ندامت۔ تم آج میرے پیروں میں گرے ہو، لیکن میری روح اس وقت مر گئی تھی جب تم نے میرے کردار پر شک کر کے اسے بازار میں نیلام کر دیا تھا۔ اب یہ معافی مانگ کر تم اپنا ضمیر صاف کر رہے ہو یا میری تذلیل کا ایک نیا باب لکھ رہے ہو؟ وحاج نے تانیہ کے لہجے کی تلخی اور اس کے الفاظ میں چھپے ہوئے زخموں کو خاموشی سے سنا۔ ہر لفظ اس کے سینے میں تیر کی طرح پیوست ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ یہ وہ سزا ہے جس کا وہ مستحق ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور تانیہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی پرعزم مگر عاجزانہ لہجے میں کہا، تانیہ، تمہارے ہر لفظ میں جو زہر ہے وہ میرے کیے ہوئے ظلم کا نچوڑ ہے۔ میں نے تو اپنی صفائی پیش کروں گا اور نہ ہی تمہیں ماضی کے ان اذیت ناک لمحات کو فراموش کرنے کا کہوں گا، لیکن آج اس وقت یہاں بیٹھ کر میں صرف ایک بات کا اقرار کر سکتا ہوں، میں وہی وحاج ہوں جس نے تمہیں برباد کیا، لیکن اب میں وہ وحاج نہیں رہا جو تمہیں تنہا چھوڑے گا۔ وحاج نے اپنے ہاتھ تانیہ کے قدموں سے ہٹا کر اپنے سینے پر رکھے اور مضبوطی سے کہا، آج کے بعد یہ وحاج تمہارا شوہر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ میں اس مقام سے گر چکا ہوں۔ آج کے بعد میں صرف تمہارا ایک محافظ ہوں، میں تمہارے سائے کی طرح ہی ساتھ رہوں گا، تمہیں دنیا کی ہر نظر اور ہر شر سے بچاؤں گا۔ اگر تمہیں میری موجودگی سے تکلیف ہے تو میں اس جھونپڑی کے باہر بیٹھ کر پہرا دوں گا، لیکن میں تمہیں اب کسی حال میں بے سہارا نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو خود غرضی سے پاک تھی، ایک ایسی طرف جو تانیہ کی حفاظت کے لیے وقف تھی۔
تمہاری کڑوی باتیں، تمہاری نفرت، تمہارا غصہ، سب کچھ میں قبول کروں گا، کیونکہ یہ میری گناہوں کی قیمت ہے۔ بس مجھے یہ موقع دو کہ میں اپنی باقی زندگی اس بات کو ثابت کرنے میں گزار دوں کہ ایک عورت کی عزت کا اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا سب کچھ میں قبول کروں گا، کیونکہ یہ میری گناہوں کی قیمت ہے۔ بس مجھے یہ موقع دو کہ میں اپنی باقی زندگی اس بات کو ثابت کرنے میں گزار دوں کہ ایک عورت کی عزت اس کا شوہر نہیں بلکہ اس کا خدا ہے، اور میں تمہارے اور تمہارے بچے کی اپنی زندگی کی آخری سانس تک ڈھال بن کر کھڑا رہوں گا۔ میرا وجود اب صرف تمہاری حفاظت کے لیے ہے۔ وہ آج اب کسی بھی جذباتی رد عمل میں نہیں بلکہ ایک ٹھنڈے اور فیصلہ کن ارادے کے ساتھ شہر واپس لوٹا۔ تانیہ کو ایک محفوظ مقام پر منتقل کرنے کے بعد اس نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کیے جو حمزہ کی مکروہ سازشوں کا ثبوت تھے۔ اس نے ایک شام حمزہ کو گھر پر بلایا۔ حمزہ ابھی وہی منافقانہ مسکراہٹ سے جائے داخل ہوا، مگر اس بار کمرے کا ماحول مختلف تھا۔ وہاج کی والدہ صوفے پر بیٹھی تھی اور کمرے میں وہاج کے علاوہ گاؤں کے کچھ معزز لوگ اور وہ پولیس افسر موجود تھے جنہیں وہاج نے پہلے ہی مطلع کر دیا تھا۔ حمزہ نے جیسے ہی وہاج کو دیکھا وہ اپنی حیثیت چھپانے کے لیے بولا، وہاج بھائی آپ کہاں غائب تھے؟ میں تو کب سے… خاموش ہو جاؤ۔ وہاج کی آواز میں ایک ایسی گرج تھی کہ حمزہ کے قدم وہیں جم گئے۔ وہاج نے حمزہ کے سامنے وہ تمام ڈیجیٹل ثبوت اور آڈیو کلپس چلائیں جن میں حمزہ کی اپنی آواز میں تانیہ کے خلاف سازشیں اور ہوس کا اعتراف تھا۔ کمرے میں موجود ہر شخص، یہاں تک کہ وہاج کی والدہ بھی اس مکروہ حقیقت کو سن کر لرز اٹھی۔ حمزہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ وہ صفائی دینے کے لیے آگے بڑھا مگر وہاج نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور اسے گریبان سے پکڑ کر دیوار کے ساتھ جڑ دیا۔ تم نے میرے گھر کی عزت کے ساتھ کھیلا، میری بیوی کو ایک ناپاک سازش کا شکار بنایا اور مجھے اس حال تک پہنچا دیا کہ میں اپنی ہی زندگی سے نفرت کرنے لگا۔ تم نے صرف تانیہ کو برباد نہیں کیا، تم نے میری انسانیت کو ذبح کیا ہے۔ وہاج نے اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے دروازے تک پہنچایا۔ باہر گاؤں کے تمام لوگ جمع ہو چکے تھے۔ وہاج نے اسے دھکا دے کر کیچڑ میں گرا دیا اور دھاڑ کر کہا، آج کے بعد اگر تم نے اس گھر کی طرف یا پھر تانیہ کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو میں تمہارے جسم کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ تمہاری مسجد کی امامت اور تمہاری پارسائی کا یہ ڈرامہ آج ختم ہو چکا ہے۔ نکل جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا ہاتھ تمہارے خون سے رنگ جائے۔ حمزہ جو اب ذلیل و خوار ہو چکا تھا شکست خوردہ کتوں کی طرح وہاں سے بھاگ نکلا۔ وہاج نے اسے صرف گھر سے نہیں نکالا بلکہ اسے معاشرے کی نظروں میں اس طرح رسوا کر دیا کہ اس کا سر اٹھانا ناممکن ہو گیا۔ وہاج نے اپنی والدہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، لیکن اس دن اسے پہلی بار محسوس ہوا جس بوجھ نے اسے دبایا ہوا تھا وہ کافی حد تک ہلکا ہو گیا ہے۔ اس نے انتقام نہیں لیا، اس نے صرف اس زہر کو اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے باہر نکال پھینکا تھا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور وہاج اپنا وہ وعدہ حرف بہ حرف سچ کر دکھایا جو اس نے تانیہ سے کیا تھا۔ وہ واقعی ایک سائے کی طرح اس کی حفاظت اور خدمت میں لگا رہا۔ وہ مرد جو کبھی اپنی انا اور جھوٹی غیرت کا اسیر تھا، اب تانیہ کے آرام کے لیے سخت سردی اور دھوپ میں کچی جھوپڑی کے باہر پہرا دیتا۔ اس نے نہ کبھی تانیہ سے بات کرنے کی ضد کی اور نہ ہی کوئی اپنا حق جتایا۔ اس کی یہ خاموش خدمت اور سچی ندامت تانیہ کی جمی ہوئی برف کو دھیرے دھیرے بھی پگھلا رہی تھی۔ ایک رات جب چاروں طرف خاموشی تھی، تانیہ نے اپنے وجود کے اندر اس ننھی سی جان کی حرکت کو شدت سے محسوس کیا۔ اس نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور اس کے ذہن میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ کیا اس کی نفرت اور ماضی کی تلخیاں اس معصوم بچے کے مستقبل پر حاوی ہو جانی چاہیے؟ کیا وہ اپنے بچے کو اس باپ کے سائے سے محروم کر دے گی جو اپنے ہی گناہوں کا سچا کفارہ ادا کر رہا ہے؟ ایک ماں کی ممتا نے آخرکار ایک عورت کی ٹوٹی ہوئی انا اور زخموں پر غلبہ پا لیا۔ اگلی صبح وہاج حسب معمول جھوپڑی کے باہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا جب اس نے تانیہ کی مدھم آواز سنی، وہاج اندر آؤ۔ وہاج کے ہاتھ سے کلہاڑی چھوٹ گئی اور وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا، اس کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ تانیہ سے نظریں ملائے۔ تانیہ نے گہری سانس لی اور دھیمے مگر واضح لہجے میں کہا، وہاج تم نے میری روح کو جو زخم دیے وہ شاید زندگی بھر نہ بھر سکے۔ تم نے مجھ سے میری عزت اور میرا مان چھینا جسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے، لیکن تانیہ کی آواز میں ایک ہلکی سی لرزش آئی، میں نہیں چاہتی کہ میرا بچہ اس نفرت اور تلخی کے سائے میں آنکھ کھولے جس نے ہماری زندگیوں کو ویران کر دیا ہے۔ یہ بچہ ایک نئی زندگی ہے اور میں اسے انتقام کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ وہاج نے تیزی سے سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب تھا اور چہرے پر ایک ناقابل یقین امید کی چمک تھی۔ میں تمہیں معاف کرتی ہوں وہاج۔ تانیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑے، اپنے لیے نہیں بلکہ اس معصوم جان کے لیے۔ میں اسے اس کے باپ سے محروم نہیں کرنا چاہتی۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم بدل گئے ہو، اس لیے میں تمہیں ایک اور موقع دے رہی ہوں، ایک آخری موقع۔ یہ الفاظ سنتے ہی وہاج کے گھٹنے ایک بار پھر زمین پر ٹک گئے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مگر یہ آنسو اب مایوسی کے نہیں بلکہ شکر گزاری اور ایک نئی زندگی کی امید کے تھے۔ تانیہ کا یہ فیصلہ ان دونوں کی تاریک زندگی میں روشنی کی وہ کرن تھی جس نے ان کے رشتے کو مکمل طور پر ختم ہونے سے بچا لیا تھا۔ وہاج اور تانیہ کی واپسی کا سفر ایک خاموش مگر پروقار سفر تھا۔ جس گھر سے تانیہ کو دھتکار کر نکالا گیا تھا، آج وہی وہاج اسے عزت و احترام کے ساتھ واپس لایا تھا۔ گھر کی دہلیز پار کرتے ہوئے تانیہ کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن یہ آنسو ماضی کے دکھ کے نہیں بلکہ ایک نئی شروعات کی امید تھے۔ وہاج نے تانیہ کے سامان کو اس طرح سنبھالا جیسے وہ کوئی قیمتی امانت ہو۔ گھر کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ وہاج کی والدہ جو اپنی غلطی اور بیماری کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی، تانیہ کو دیکھ کر شرمندگی سے رو پڑی۔ تانیہ نے جو ایک ماں بننے تھی
اپنی ساس کے سر پر ہاتھ رکھا اور ماضی کی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا۔ اب وہ آج کی زندگی کا ہر لمحہ تانیہ کے گرد گھومتا تھا، وہ جو اپنی ہی کبھی انا میں مست رہتا تھا اب تانیہ کے لیے ایک ڈھال بن چکا تھا۔ وہ تانیہ کے لیے ناشتہ بناتا، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتا، اور جب تانیہ کو گھبراہٹ ہوتی وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلاتا کہ وہ اب کبھی بھی اکیلی نہیں ہے۔ ان کی راتیں اب لڑائی جھگڑوں میں نہیں بلکہ ان دعاؤں میں گزرتی تھی جو اپنے ہونے والے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے مانگتے تھے۔ کچھ ماہ بعد جب گھر میں ایک معصوم بچے کی رونق آئی تو ان کی زندگی میں ایک ایسا سکون اتر آیا جس کا تصور بھی وہ پہلے نہیں کر سکتے تھے۔ بہاج نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر تانیہ کی آنکھوں میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ معافی اور محبت کا یہ سفر کتنا کٹھن تھا، مگر اس کا صلہ کتنا حسین ہے۔ اب وہ ایک دوسرے کے حریف نہیں بلکہ ایک دوسرے کا سہارا تھے، اور ان کا گھر جو کبھی ایک ویران عمارت بن چکا تھا اب محبت اور سکون کا گہوارہ بن چکا تھا۔ بہاج نے اپنی انا کو مار کر زندگی جیت لی تھی اور تانیہ نے اپنی برداشت اور صبر سے اپنے گھر کو دوبارہ بسا لیا تھا۔ اب بہاج کی دنیا اس گھر کی چار دیواری اور ان دو مکینوں تانیہ اور ان کے ننھے وجود تک ہی محدود ہو کر رہ گئی تھی، جس کا وہ شوق، دوستوں کی محفلیں اور پھر اپنی ذات پر مرکوز رہنے والی بہاج کی تمام تر توجہ اب صرف اور صرف اپنی چھوٹی سی فیملی پر تھی۔ بہاج اب دفتر کے کام بھی گھر سے نپٹانے کی کوشش کرتا تاکہ اسے ایک لمحہ بھی تانیہ اور بچے سے دور نہ ہونا پڑے۔ جب بچہ رات کو روتا تو بہاج ہی ہوتا جو سب سے پہلے بیدار ہوتا۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر گھنٹوں کمرے میں ٹہلاتا، اسے لوریاں سناتا اور اس کی پرسکون نیند کا پہرا دیتا۔ تانیہ کو اب گھر کے کاموں کی فکر نہیں کرنی پڑتی تھی۔ بہاج نے صفائی سے لے کر باورچی خانے کے چھوٹے چھوٹے کاموں تک سب کچھ اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ تانیہ اکثر اسے دیکھ کر سوچتی کہ کیا یہ وہی بہاج ہے جو کبھی ایک پل کے لیے بھی جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اب تو ہر بات پر تانیہ کی مرضی پوچھتا، اس کے آرام کا خیال رکھتا اور اس کے چہرے پر ذرا سی تکن دیکھ کر اسے فوراً آرام کرنے پر مجبور کر دیتا۔ اس نے بچے کی مالش سے لے کر اس کے کپڑے بدلنے تک کے ہر کام میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ ایک شام جب بہاج بچے کو جھولے میں ڈال کر تانیہ کے پاس بیٹھا اور آہستہ سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تو تانیہ کی آنکھوں میں بھی نمی تیر گئی۔ بہاج نے اس کے ماتھے کو چوما اور دھیمی آواز میں کہا، تانیہ یہ بچہ صرف ہمارا کل نہیں، یہ ہماری اس زندگی کی نشانی ہے جو ہم نے کھو کر دوبارہ پائی ہے۔ میں اب تمہیں یا اس بچے کو ایک پل کے لیے بھی اپنے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ میری پوری زندگی اب اسی خدمت میں وقف ہے۔ تانیہ نے مسکرا کر سر اس کے کندھے پر ٹکایا۔ اس کے دل میں اب بہاج کے لیے کوئی شکوہ باقی نہیں تھا۔ اسے احساس ہوا کہ بہاج کی یہ خدمت اور یہ جذباتی وابستگی کوئی احسان نہیں بلکہ وہ محبت ہے جو اس نے اپنے گناہوں کی کفارے کے طور پر اسے دی ہے۔ اس نے اب ان کا گھر جو کبھی ایک بے روح جگہ تھی واقعی ایک جنت کا نمونہ بن چکا تھا جہاں صرف سکون، ممتا اور ایک دوسرے کے بے پناہ خلوص بسا تھا۔ گھر کا ماحول جو کبھی لڑائی جھگڑوں اور شک و شبہات کی تلخیوں سے بوجھل رہتا تھا اب ایک ایسی خوشبو سے مہک رہا تھا جو صرف سکون اور محبت کی ہوتی ہے۔ بہاج اور تانیہ کے درمیان اب جو جوش اور تو شاید نہ رہا جو شادی کے ابتدائی دنوں میں ہوتا تھا، لیکن اس کی جگہ ایک ایسی گہری قربت اور ٹھہراؤ آ گیا تھا جو برسوں کی طرف سے گزر جانے کے بعد ہی نصیب ہوتا ہے۔ ایک پرسکون شام جب بچہ گہری نیند سو رہا تھا، بہاج نے صحن میں 2 کرسیاں لگائیں۔ آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور ہلکی ہلکی خنکی ہوا میں گھلی ہوئی تھی۔ بہاج تانیہ کے پاس آیا اور خاموشی سے اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ اس کے لمس میں اب کوئی تقاضا نہیں، صرف ایک بے پناہ احترام اور پیار تھا۔ تانیہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سر بہاج کے کندھے پر ٹکایا۔ تمہارے اس بدلتے ہوئے روپ نے مجھے دوبارہ جینا سکھا دیا ہے، تانیہ نے دھیمی آواز میں کہا۔ بہاج نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ تانیہ، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا، لیکن اب میری زندگی کا مقصد صرف تمہارے ان چہرے کے تاثرات کو دیکھنا ہے جو اب صرف مسکراہٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔ ہم نے جو کھویا اسے تو واپس نہیں لا سکتے، لیکن جو پا لیا ہے اسے میں اپنی آخری سانس تک محفوظ رکھوں گا۔ ان کی یہ گفتگو اب ادھوری نہیں رہتی تھی۔ وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اپنے ماضی کے زخموں پر مرہم رکھتے اور مستقبل کے خواب بھی بنتے۔ بہاج اب تانیہ کی پسند کا بھی خیال رکھتا، اسے چھوٹی چھوٹی خوشیاں دیتا اور تانیہ بھی اسے وہ کھویا ہوا مقام واپس دینے لگی تھی جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ ان کی قربت اب صرف جسمانی نہیں بلکہ روحوں کا ملاپ بن گئی تھی۔ وہ ایک دوسرے کی خاموشی کو بھی سمجھنے لگے تھے۔ وہ گھر جہاں کبھی نفرت کے سائے منڈلاتے تھے اب ان کی نئی اور پرسکون محبت کی پناہ گاہ بن چکا تھا۔ ہر گزرتا دن ان کے رشتے میں وہ مٹھاس بھر رہا تھا جو کسی بھی مشکل سے زیادہ طاقتور ثابت ہو رہی تھی۔ تانیہ کے دل میں بہاج کی محبت کو لے کر جو بھی شکوک و شبہات کے کانٹے چبھا کرتے تھے وہ اب مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے۔ بہاج کی ہر ادا، اس کی ہر بات اور اس کے ہر عمل میں اب ایک ایسی سچائی تھی جس پر شک کرنا اب تانیہ کے لیے ممکن نہ تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بہاج کی یہ تبدیلی کسی دکھاوے کا نام نہیں بلکہ اس کے کردار کی وہ اصل حقیقت ہے جو تانیہ کی محبت اور صبر نے اسے عطا کی ہے۔ اب جب بہاج اسے اپنی نظروں سے دیکھتا تو تانیہ کو اس میں اپنی عزت اور اپنی حفاظت کی ضمانت محسوس ہوتی۔ اس کا اضطراب ختم ہو گیا تھا اور اس کی روح کو ایک ایسی گہرائی
گہرائی اور سکون نصیب ہوا تھا جس کی اس نے برسوں آرزو کی تھی۔ وہ اب خود کو اس گھر میں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک ایسی ملکہ سمجھتی تھی جس کے لیے اس کا جیون ساتھی کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ خاندان والوں نے بھی اس بدلاؤ کو دیکھا اور قبول کر لیا۔ وہاج کی والدہ جو شروع میں تانیہ کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر خاموش رہتی تھی، اب تانیہ کی بہت زیادہ قدر کرنے لگی تھی۔ گھر میں جب اس ننھے بچے کی کلکاریاں گونجتی تھی تو پورا ماحول ایک نئی روح سے سرشار ہو جاتا تھا۔ خاندان کے باقی افراد نے بھی تانیہ اور وہاج کو اس نئے رشتے کو ایک مثال کے طور پر لینا شروع کر دیا تھا۔ بچے کے ساتھ وہاج اور تانیہ کی وہ مکمل فیملی جس کا تصور کبھی ایک خواب لگتا تھا، اب ایک ٹھوس حقیقت بن چکی تھی۔ بچے کی موجودگی نے ان کے رشتے میں ایک ایسی کڑی کا کام کیا جس نے انہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور بھی زیادہ مضبوطی سے جوڑ دیا تھا۔ اب ان کا ہر دن اسی خوشی کے گرد گھومتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے اور ان کا مستقبل روشن ہے۔ آج کی شام پہلے سے کہیں زیادہ حسین تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور افق پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ وہاج اور تانیہ اپنے بچے کے درمیان میں لیے گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ زندگی ان تمام تر طوفانوں، غلط فہمیوں اور دردناک آزمائشوں سے گزرنے کے بعد اب وہ ایک ایسے مقام پر تھے جہاں صرف اطمینان تھا۔ وہاج نے اپنا ہاتھ تانیہ کی طرف بڑھایا۔ تانیہ نے مسکرا کر اسے تھام لیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا جس میں ماضی کی تلخ یادیں نہیں تھیں بلکہ ایک نئی اور خوبصورت زندگی کے خواب تھے۔ انہوں نے اپنے بچے کی طرف ایک پر امید نظر ڈالی اور ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اپنی نئی زندگی کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ جانتے تھے کہ راستہ اب آسان نہیں ہوگا کیونکہ ان کے پاس ایک دوسرے کا ساتھ تھا اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے وہ محبت تھی جو اب کسی بھی امتحان سے شکست نہیں کھا سکتی تھی۔